آپ تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں رائنا کو بھی بدل دے. اگر لوگ تمسخر اٹھائے آج یہ جرأت اظہار کر رہے ہیں. دنیا کے ملعون, دنیا کے فاسق و فاجر آج میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعدویہ کر کے ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. یاد رکھیں مسلکی معاملات الگ ہیں, ذاتیات الگ ہیں. یہ امت مسلمہ جو کلمہ گو ہے, جب باری آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی, یہ سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول. صاحب کے حوالے مائک کرنا چاہوں گا. آپ احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں, نہ جانے یہ قدم حضور کی وفا میں چلے ہوئے میری اور آپ کی یقیناً بالیقین بخشش کا ذریعہ اور سامان بن جائے. یاد رکھیں کہ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے مقام پر آپ کے جنازے کا جب وقت ہوا, غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کی. مقام کیا ملا کہ وقت کا بیرسٹر, سب سے بڑا بیرسٹر پاکستان کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ان کی وکالت لڑ رہے تھے. شاعر مشرق قلندر لاہوری مصور پاکستان عاشق رسول حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے جنابی وہ سارا سسٹم اس کو ارینج کیا. اور پھر وہ وقت, وہ لمحہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آیا. مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وقت کا محدث, وقت کا مجدد, وقت کا بڑا سید, بڑا پیر, کیا کرتے ہیں, چل نہیں سکتے تھے, جسم میں بہت زیادہ ضعف آ گیا تھا. آپ نے کہا میری چارپائی اٹھا کر غازی کے جنازے میں لے جائے. عاشقان رسول کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, جب آپ کی چارپائی کو غازی صاحب کے قریب لایا گیا, آپ نے آگے بڑھ کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کا بوسہ لیا. لوگوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا, حضرت آپ اتنی بڑی ہستی, آپ سید زادے, آپ وقت کے عالم, وقت کے محدث, آپ چہرے کا بوسہ لیتے, آپ پیشانی کا بوسہ لیتے, غازی کے قدموں کا بوسہ کیوں لیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, لوگوں سنو, پوچھ لیا ہے, پردہ اٹھانا پڑا, میں کیا کرتا, چہرے پر پیشانی پر نبی مکرم خود بوسے دے رہے ہیں, میرے حصے میں قدم آئے. یا نبی, یا نبی. کاش اللہ نے ملک پاکستان, اس ملک خدادار کو ایٹمی قوت عطا فرمائی. کاش اس ایٹمی ملک کو اللہ وحدہ لا شریک طیب اردوان جیسا لیڈر بھی عطا فرمائے. اے مسلم حکمرانوں, طیب اردوان سے سبق لو, اس سے غیرت کا سبق لو کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ نے میں ایٹم تو دیا لیکن طیب اردوان نہیں دیا. ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے, میری آپ کی آواز یہاں تک محدود ہے, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اب بات صرف مذمت سے نہیں بلکہ ان گستاخان رسول کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنے سے بنے, ہر طرح سے ان کے راستے مکمل بند کرنے سے بنیں گے. پاکستان کے اندر میری اور آپ کی دسترس میں جتنی بھی فرانس کی پروڈکٹ ہیں ان سب کا مکمل بائیکاٹ کریں. ان کے بسکٹ ہیں, ان کی دیگر اشیاء ہیں, اور خاص طور پر ٹوٹل کا پیٹرول پمپ, اس کا مکمل بائیکاٹ کریں. اب حالت یہ ہوگی ہے مسلمانوں کی غیرت کو دیکھ کر, پاکستان کی شہروں میں جہاں جہاں ٹوٹل کے پیٹرول پمپ ہے انہوں نے جس جگہ اوپر پمپ کا نام لکھا ہوا وہاں پر سبز کپڑے جو نے ڈال کر اس کو چھپا کر تیل بیچنا شروع کر دیا ہے. یاد رکھیں میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ابھی صاحبزادہ صاحب کی حوالے مائک کرنے جا رہا ہوں. میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے, میری آپ سے صرف ایک منتی ہے, ایک سبق ہے, ایک پیغام ہے. توجہ کے ساتھ آخری جملوں میں وہ پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ سب بڑے عظیم ہیں, جس نے اس میں جس طرح سے شمولیت کی سب کو اللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. میرا آخری, پہلا اور آخری ایک پیغام, پلے باندھ لیں, نجات کا سبب بن جائے گا. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ نہ مروں. خواجہ بختہ کی عزت پر خدا شاہد ہے, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.